حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہو، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔ نیکی ہر ایک کے ساتھ کرو، برائی کسی کے ساتھ بھی نہ کرو۔ اگر تم حرص اور لالچ کرو گے تو یہ دنیا تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑے گی، اور اگر حرص اور لالچ سے دور رہو گے تو کامیابی تمہارے قدم چوم لے گی۔ جد و جہد اور کوشش کرنے والا ایک نہ ایک دن کامیاب ضرور ہوتا ہے، اسے اپنی محنت کا پھل مل کر ہی رہتا ہے، چاہے دیر سے ہی کیوں نہ ملے۔ اگر اسلامی اصولوں کے مطابق اولاد کی تربیت کرو گے تو اولاد میں ضرور اسلامی تربیت کا رنگ نظر آنے لگے گا۔ بادشاہ مزاجی کے لیے ہزاروں کی تعظیم کی جاتی ہے، بادشاہ حقیقی اللہ تعالیٰ کی تعظیم سجدے سے کیوں نہ کی جائے۔ ماحول کا اثر بچے پر ضرور پڑتا ہے، اس لیے بچوں کی تربیت اچھے ماحول میں کرو تاکہ بچے کی پرورش اچھی ہو سکے۔ تنہائی میں کی جانے والی عبادت اللہ کو بے حد پسند ہے، اور اگر تنہائی کے ساتھ رات کا لمحہ ہو تو سونے پر سہاگا ہے۔ جو بندہ علمی ذوق و شوق نہ رکھتا ہو اس کے سامنے علمی گفتگو کرنا فضول اور بیکار ہے، بہتر ہے اس کے سامنے خاموش رہا جائے تاکہ اپنی ذلت سے بچا جائے۔ دوپہر کے وقت پیاس کے بغیر کھانا مت کھاؤ، اور رات کو پیاس کھانے سے گریز کرو، کیونکہ رات کو پیاس بیماری کو اپنی طرف کھینچتا ہے۔ زیادہ چلنے سے بیماری قریب نہیں آتی۔ اگر آدمی ایک جگہ پر زیادہ دیر تک بیٹھا رہے تو پھر اسے مہلک بیماریوں کو خوشامدید کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے۔ سوتے وقت پانی کم پیو، اس سے وزن میں اضافہ ہوتا ہے۔ کوشش کرو جب سونے لگو تو خالی پیٹ ہو، خالی پیٹ سے دماغ اور بدن کو طاقت ملتی ہے۔ جھگڑے کی ابتدا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ دعا کرنے سے اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ شرک کے علاوہ ہر گناہ کی مغفرت کی امید ہے، لیکن گمراہی کا معاملہ بہت سخت ہے۔ دوسرے کی دل آزاری کرنا آسان ہے، مگر اس کا انجام دلوں میں کدورت پیدا کرتا ہے۔ جھگڑے کی ابتدا کرنا آسان ہوتا ہے، لیکن جھگڑے کو ختم کرنا مشکل ہوتا ہے۔ فحش خیالات اور فحش والے کام انسان کو بربادی کی طرف لے جاتے ہیں۔ بھلائی چاہتے ہو تو اچھے کاموں کی طرف اپنا دماغ مرکوز کرو۔ بزرگوں کی تحریروں کو غور سے پڑھو اور اس پر عمل پیرا ہو جاؤ، تمہاری زندگی بہتر ہو جائے گی۔ بزرگوں کی لکھی ہوئی ایک ایک بات پتھر پر لکیر ہوتی ہے۔ جو شخص تمہاری رائے کا خواہش مند نہ ہو اسے مشورہ مت دو، نہ تمہاری تعریف ہوگی اور نہ تمہاری نصیحت اسے فائدہ دے گی۔ جو انسان سخاوت کرتا ہے اس سے اللہ خوش ہوتا ہے، اور لوگ بھی اسی بندے سے راضی اور خوش ہوتے رہتے ہیں۔ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ حقیقی معنوں میں اس جیسی اور کوئی نعمت نہیں۔ بری باتیں اور بری کہانیاں سننے اور سنانے سے بہتر ہے کہ بندہ خاموش رہے، اور غلط بات جاننے سے بہتر ہے کہ انسان کچھ نہ جانے۔ جس طرح نگاہ کی ایک حد ہے جس سے آگے وہ کام نہیں کر سکتی، بالکل اسی طرح عقل کی بھی ایک حد ہوتی ہے جس سے آگے وہ بیکار ہے۔ تھوڑا علم حاصل کرو تاکہ پھر اس پر عمل بھی کر سکو۔ لوگ زیادہ علم کے چکر میں پھر عمل کرنے سے سست پڑ جاتے ہیں۔ علم حاصل کیا جائے اور عمل نہ کیا جائے تو بہتر ہے بندہ جاہل رہے۔ ایسے علاقے میں نہیں رہنا چاہیے
جہاں دینی مسئلہ بتانے والا عالم اور جسم کا علاج کرنے والا طبیب موجود نہ ہو۔ حقیقی قابلیت یہ ہے کہ جس کام کی طرف جھکو، چاہے وہ کتنا دشوار اور مشکل ہو، بآسانی کر کے رکھ دو۔ جو زندگی میں نظم و ضبط سے کام نہیں لیتا، اسے ہر کام دشوار نظر آتا ہے۔ بچوں سے پیار ضرور کرو، مگر بے جا محبت و پیار بچوں کو بری طرح بگاڑ دیتا ہے۔ انسان کو قابو میں رکھنا جانوروں کو قابو میں رکھنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ اصل علم وہ ہے جس کے پھیلانے سے لوگوں سے داد اور دعا وصول کرنے کی امید نہ رکھی جائے۔ جو بندہ خود کچھ سیکھنا نہ چاہے، اسے دنیا کا کوئی بھی استاد نہیں سکھا سکتا۔ جسے اپنا احساس نہ ہو، وہ بھلا دوسروں کا کیا احساس کرے گا۔ علم ایک ایسی تلوار ہے جس سے پتھر کو بھی کاٹا جا سکتا ہے۔ اگر علم کو صحیح طریقے سے حاصل کیا جائے تو یہ تلوار دنیا میں بھی سرخرو کر سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ جیسا تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے کیا رویہ اختیار کرے، تو تم آج ہی ایسے کام کرنا شروع کر دو جس سے اللہ وہی رویہ اختیار کرے جو تم چاہتے ہو۔ علم دولت سے 1000 گنا بہتر ہے، کیونکہ دولت ایک فرعون اور نمرود کی طرح ہے جو خود کو خدا تصور کرتی ہے، جبکہ علم تو پیغمبروں اور ولیوں کو دیا جاتا ہے۔ اندھا دھن اور بغیر سوچے سمجھے علم حاصل کرنے والے کی مثال رات میں لکڑیاں جمع کرنے والے کی سی ہے۔ وہ گٹھا اٹھا لیتا ہے، ہو سکتا ہے اس میں سانپ اژدہا بھی ہو جو اسے ڈس لے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو رات کو ایک تسبیح یا اللہ یا صمد یا رزاق اول آخر درود شریف پڑھ کر سو جائیں، انشاءاللہ آپ کے گھر میں دولت کا ڈھیر لگ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر ایک کی حاجت پوری فرماتا ہے۔ اپنی حاجت کے لیے خلوص دل کے ساتھ بارگاہ الہی میں رجوع کرو۔ پانی میں ابلے ہوئے آلو کو پیس کر پپیتے کے پتے میں لپیٹ کر چہرے پر ہلکا سا مساج کر کر سو جائیں۔ صبح اٹھو گے تو چہرے کی چھائیاں غائب ہوں گی۔ زندگی میں 3 مرتبہ مجھ پر فقر و فاقہ کا دور آیا، گھر کے زیورات بھی بک گئے، لیکن میں نے قرض لے کر کوئی چیز رہن نہیں رکھی۔ جو عورت بے پردگی کرتی ہے وہ اپنے گناہوں میں تیزی سے اضافہ کرنے کا باعث ہوتی ہے۔ جو بے پردہ ہے اس میں گناہ زیادہ ہوتے ہیں۔ انسان فطرت میں محتاج ہے، تو بہتر ہے کہ خدا کا ہی محتاج رہے، نہ کہ کسی دوسرے کا محتاج رہنا۔ دنیا داری سے علیحدگی مومن کی معراج ہے۔